بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं, और इस किताब में हम लोग किताबुल हज पढ़ रहे हैं। किताबुल हज में हमारे हलकात की तरतीब के एतबार से आज का हल्का हल्का नंबर 176 है, और हम लोगों को पढ़ना है इनका नफी तरीक़ अमन लिअन्न ईजाब अल हज मा अदम ज़ालिक दरर। इस इबारत से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कान फी तरीक़ अमनुन लिअन्न ईजाबुल हज मअ अदम ज़ालिक दररुन व हुवा ईजाबल ईजाबल लिअन्न ईजाबल हज मअ अदम ज़ालिक दररुन व हुवा मनफियुन शरअन वलौ बहरन लिहदीथ ला तरकबिल बहर इल्ला हाजन औ मुअतमिरन औ गाज़ियन फी सबीलिल्लाह। रवाहु अबू दाऊद व सईद। फ़इन अजिज़ अन अस्सअई लिउज़र ककिबर औ मरज़ ला युरजा बुरउहु किबर पढ़े ककिबर औ मरज़ ला युरजा बुरउहु लज़िमहु अन युक़ीम नाइबन हुर्रन वलौ इम्रअतन यहुज्ज व यअतमिरु अन्हु। लिहदीथ इब्न अब्बास अन्न इम्रअतन मिन ख़ज़अम क़ालत या रसूल अल्लाह इन अबी अदरकत्हु फरीदतुल्लाहि फिल हज्ज शैखन कबीरा ला यस्ततीअु अन यस्तवा अला अर्राहिलति फ़अहुज्ज अन्हु ला यस्ततीअु अन यस्तविया अला अर्राहिलति फ़अहुज्ज अन्हु क़ाल हज्जी अन्हु मुत्तफ़क़ुन अलैह। फ़अलिम मिन्हु जवाज़ नियाबतुल मरअति अनिर रजुल दम्मे के साथ। फ़अलिम मिन्हु जवाज़ नहीं, मजहूल मजहूल फ़अलिम मिन्हु जवाज़ नियाबतुल मरअति अनिर रजुल नियाबतिल मरअति अनिर रजुल। क़ाल फ़ी शरह ला नअलमु फ़ीहि मुख़ालिफ़न फ़अक्सुहु औला मिन बलदिहि अय العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من تركته أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. بحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أيوة أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمتي قال आपके इसमें एराम है, शिब्रिमा है या शुब्रमा है? वो शीन को कसरा है, शीन को कसरा है जी। ऐसे तो जमा होना चाहिए। चलिए
عن شبرمة شبه شيء جی جی شبرمة قال حدثت عن نفسك. را کو بھی ضمہ. اچھا شبرمة عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. وتزيد المرأة شبرمة جی جی وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنها من سبيلها. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد ہم لوگ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 176 ہے. یہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، اسی پر یہ عطف ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ سارے شرائط پورے ہو جائیں وہ ان پر حج فوری طور پر واجب ہو جاتا ہے. پورے شرائط کیا ہے؟ ایک تو اسلام، عقل، بلوغ، کمال الحریہ اور استطاعہ. اسلام، العقل، البلوغ یہ تو معروف ہیں، اس میں کمال الحریہ اور استطاعہ. عورت کے لیے ایک مزید ایک شرط انہوں نے ذکر کی، وہ یہ کہ وہ محرم اس کے ساتھ میسر ہو تو ہی اس کو حج اس پر واجب ہوگا. محرم نہیں ہے، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، دادا، نانا، شوہر کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیر مستطیع ہے. اگر وہ حج نہیں کرے گی تو اللہ کے پاس جواب دہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر مستطیع ہے. تو یہ 6 شرائط ہیں. اسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں فمن کملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. یہ جو 6 شرائط کسی کے اندر ہیں، پائے جاتے ہیں، تو پھر انہیں جلدی کرنا چاہیے حج کرنے میں، بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فوری طور پر ہونا چاہیے. فوری طور پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں ایک چیز معروف ہے کہ جو آدمی مالی اعتبار سے 50 سال میں ہی قدرت والا ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، لیکن وہ ابھی اس کی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو اس لیے وہ رک جاتا ہے. حالانکہ نہ ابھی وہ شادی کا موقع ہے
ना भी शादी की मजलिस मुनाकिद होनी है, हो सकता है शादी 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, तो जब तक पूरी शादियां करके पूरे काम नहीं कर लेते लोग हज नहीं करते, ये सरासर गलत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इनका यही मसलक है कि जैसे ही हज के शराइत आपके अंदर पाए जाएं, हज आप पर वाजिब हो जाता है फौरी तौर पर। हज के लिए जल्दी करना चाहिए आदमी को, उसमें जो जो ताखिर करेगा गुनहगार होगा। अच्छा, देखिए अब वो शराइत में ये भी जिक्र कर रहे हैं, इन कान फी तरीक़ अमन लज़िमहु अस्सअयु फौरन इन कान फी तरीक़ अमन। मजीद एक तो ये शराइत एक इंसान के ज़ात से मुताल्लिक़ है, और दूसरी शर्त ये खारिजी चीज़ है कि वहां पर अमन हो, अमन अमान हो, पीसफुल हो, मतलब सारी चीजें मुयसर हो। मसलन कोई एक आम वबा ना फैली हुई हो वहां पर, ऐसा लुटेरों का या ऐसे लोगों का कब्जा ना हो जो लोगों के इंसानों को, जो लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा बदअमनी का माहौल ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में फौरी तौर पर वाजिब हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई बात ऐसी हो वहां पर जो इनके हज की अदायगी के लिए रुकावट हो, मसलन अमन न हो, ऐसी सूरत में फौरी तौर पर वाजिब नहीं होगा। जब तक हालात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक वो माजूर रहेंगे। देखिए, लिअन्न ईजाब अल हज मा आदमी दालिका दररुन, अमन ना हो तो ऐसी सूरत में आप ये कहें कि भाई आपके ऊपर हज फर्ज है, ये शरीय एतबार से दुरुस्त नहीं है। वह मनफी शरअन वलो बहरन, अगर आप समंदर से सफर करते हैं, समंदर में ऐसी तुगयानी है कि किसी की कश्ती डूब जाने का खतरा है, तो फिर ऐसी सूरत में उनको मुकल्लफ नहीं किया जाएगा, उनको वो भी अमन न होने के जिम्न में आ जाएगा। वैसे ये ज़ईफ हदीस है, यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ला तरकबिल बहर इल्ला हाजन औ मुअतमिरन औ गाजियन फी सबीलिल्लाह, समंदर के रास्ते आप इख्तियार ना करें सिवाय हज या उम्रा या जिहाद के। इसके अलावा मसलन तिजारत वगैरह के लिए न सवार हों समंदर पर, उसके खतरात के पेश नज़र इसके अंदर ये बात जिक्र की गई है जो ज़ईफ हदीस है। तो आदमी जो है तिजारत के लिए हो, सैर तफरी के लिए हो, और सिला रहमी के लिए हो, सैर सियाहत के लिए हो, आदमी समंदर की सैर कर सकता है, समंदर का सफर कर सकता है। इसी तरह हज का भी, उम्रे का भी सफर कर सकता है। ये हदीस ज़ईफ है। उन्होंने जो इसे यहाँ जिक्र किया उसका मकसद ये है कि अमन हासिल हो, अमन मौजूद हो, बर में हो चाहे बहर में हो। इन आजिजा عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا، अगर किसी आदमी के अंदर कमजोरी इस कदर पैदा हो जाए कि अब वो सफर नहीं कर सकता हज का, या बीमार हो जाए और ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसकी शिफा की उम्मीद ना हो, तो ऐसी सूरत में एक आदमी को, आजाद आदमी को नायब बनाना जरूरी है। गरचे कि वो औरत ही क्यों ना हो। अब औरत नियाबत कर सकती है या नहीं, तो इससे ये भी मसला साबित होता है कि औरत नियाबत कर सकती है बशर्ते कि उसका उसके साथ महरम हो। चाहे वो हज के लिए हो या उम्रे के लिए हो। दलील देखिए, जिक्र कर रहे हैं हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि कबीला खज़ाम की एक औरत
اس نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کو حج کا فریضہ فرض ہو گیا، مطلب یہ کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا، اور ان کی اب حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ صحیح سے سواری پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کی طرف سے حج کریں۔ تو آپ نے اجازت دی ایک عورت کو کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حج کرے، اس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَعَكْسُهُ أَوْلَى، کیا مطلب مشاہد فَعَكْسُهُ أَوْلَى کا؟ سوال سمجھے مشاہد؟ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے فَعَكْسُهُ أَوْلَى کیا مطلب ہے؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جی چلیے اوپر کی عبارت سے وہ اس کا تعلق رہے گا، ان کو سمجھ آ رہی بالکل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو ایک آدمی کی نیابت کرنے کا حق حاصل ہے، تو کیا ایک آدمی کو ایک عورت کی نیابت کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے شیخ، بالکل ہے۔ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں فَعَكْسُهُ أَوْلَى کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کا حج بدل ایک عورت کر سکتی ہے، تو ایک عورت کا حج بدل آدمی کر مدر سکتا ہے۔ بدرجہ اولا مرد کر سکتا ہے، جی جی ہاں جی، بالکل بالکل مرد کر سکتا ٹھیک ہے نا، تو وہی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ چلیے اس کے بعد من بلدی عاجز کے شہر سے، لأنه وجب علیہ كذلك، کیونکہ برابر یہیں سے اس کے اوپر حج واجب ہوا تھا، تو برابر جس طرح قضا ہوتی ہے وہ ادا کے برابر ہو بہو ہونا چاہیے۔ وہ آدمی اگر ہوتا تو وہاں سے ہی حج کرتا جہاں سے وہ رہتا، جہاں پہ وہ رہتا ہے، تو بالکل اس کی قضا بھی وہیں سے ہونی چاہیے جہاں سے آدمی جہاں پر مقیم تھا، کیونکہ وہیں سے اس پر واجب ہوا تھا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں وَيَجْزِئُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَزَلِ الْعُذْرُ قبل احرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل۔ ہے۔ اور شیخ برابر اگر کوئی بندہ سعودی میں کام کرتا ہے اور ان کے والد عاجز ہیں، تو کیا وہ سعودی سے وہاں نہیں کر سکتا؟ وہ انڈیا پہنچ کے انڈیا سے جائے گا؟ یہیں سے کسی کو نائب بنانا چاہیے جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اچھا نہیں نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دوبارہ پوچھیے۔ دیکھیے، ایک صاحب کا لڑکا سعودی میں کام کر رہا ہے مثلا، ہاں اور ہاں وہ ان کے والد عاجز ہیں، تو وہ ہاں ہاں کہتا ہے کہ میں یہیں سے میں حج کر لیتا ہوں اپنے والد کی نیابت کرتے ہوئے، بولتا ہے، تو ہو سکتا ہے نا شیخ؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بچہ تو آیا ہے وہاں سے ہی، اور یہاں پر خاص طور پہ جو ان کے والد کے حج کے تعلق سے انہوں نے پوچھا، تو اتنی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ذکر نہیں کی کہ برابر تم اسی جگہ سے جہاں پہ تمہارے والد مقیم ہے وہاں سے ہی تم حج کرو، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل تو یہاں پر ذکر نہیں کی۔ تو جو بچہ باپ کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے، وہ خود سعودیہ میں مقیم ہے، تو وہ کر سکتا ہے، وہ آدمی اپنے والد کی نیابت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر چلیے شیخ، بارک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدأ،
یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب کسی کو نائب بنا رہا ہے تو برابر اس کے ساتھ عذر رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ آدمی جو آپ کا نائب بنا ہے وہ احرام باندھ لے، احرام باندھ لے، وہ لبیک کہہ کے عمرہ حج کی نیت سے نکل گیا گھر سے، اس وقت تک بھی آپ معذور ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے احرام باندھنے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گئی کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج میں جا سکتے ہیں، لمبا سفر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ واپس اسی کو کرنا چاہیے جس کے اوپر حج فرض ہوا ہے، وہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. اگر آدمی یا تو نظر مان لیا تھا یا اس کے اوپر اس کی طاقت کے اعتبار سے حج فرض ہو گیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو حج کے ادائیگی کے لیے اپنے نائب کو اتنی رقم دینا چاہیے اس کے طریقے سے تاکہ اس کی جانب سے حج ادا ہو سکے. عموماً اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ میراث میں کافی مال لوگوں کو مل جاتا ہے، اس کے باوجود اب اتنا مال جتنے سے ان کے والد کا حج ہو جائے جب ان کے اوپر حج فرض تھا، تو پھر اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی، اس کی جانب توجہ دی جانی چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرض، ایک فرض ان کے اوپر باقی رہ گیا. اب حدیث سے دلیل دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها. میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی، لیکن حج کی ادائیگی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، میں کیا ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ حج کرو ان کی جانب سے. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. برابر جس طرح آدمی مادی چیزوں میں سوچتا ہے کہ والدہ کا قرض ہو، والد کا قرض ہو، آپ کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا تھا، تو اسی طرح آدمی پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض تھا، وہ قرض تھا، اس کو پورا کرنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو آدمی اپنا حج نہیں کیا ہے، اس کی جانب وہ کسی اور کے حج کی نیابت نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی اور کے حج کی نیابت نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا لبیک ان شبرما کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا چلو پہلے اپنے طرف سے حج کر لو، اپنا حج کر لو، پھر شبرما کا حج کر لینا. یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں. تو یہ حدیث بہت اہم بنیاد ہے کسی اور کی جانب سے حج کی ادائیگی کے لیے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ نیت کر لیا کسی اور کے حج کی، حج شروع کر دیا، حج بھی پورا کر لیا، لیکن اس نے نیت کی تھی اس آدمی کی طرف سے جس کی نیابت وہ کر رہا ہے اور خود ہی اپنا حج نہیں کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ یہ حج کس کی جانب سے ادا ہوگا؟ آٹومیٹکلی وہ اس کے خود کے لیے ہو جائے گا، خود کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ پہلے تو یہ حج نہیں کیا، اس کا حجۃ الاسلام اس پر فرض ہے. جی. اس کے بعد دیکھیے عورت کے لیے جو چھٹی شرط ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک شوہر یا پھر کوئی محرم پائے. قال احمد المحرم من السبیل. سبیل من استطاع الیہ سبیلا کا جو مفہوم ہے، اس کے مفہوم میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ عورت کے لیے شوہر ہو، شوہر نہ ہونے کی صورت میں محرم ہو کوئی نہ کوئی، یہ اس کے استطاعت سبیل میں سے ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے
اور نہ ہی اس کے پاس کوئی آدمی آئے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہو. اسی لیے علاج معالجے میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے آدمی کو چاہیے کہ عورتوں سے علاج کروائیں، اور جہاں عورتیں طبیبات لیڈیز ڈاکٹر میسر نہ ہو وہاں کوشش ہو کہ آدمی اپنی موجودگی میں ایسے ضرورت کے موقع پر علاج کی ضرورت ہو تو علاج کروائے. تو تنہائی میں صرف کوئی بھی اجنبی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے، نہ علاج کے لیے نہ کسی اور غرض. بالکل جہاں تک ممکن ہو سکے یہی کوشش ہو کہ آدمی کی موجودگی میں اس کا وہ علاج ہو. آدمی نہیں ہے، آدمی کے علاوہ وہاں پر نرسز ہیں تو بھی وہ جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں وہاں پر تنہائی نہیں. اور بعض جگہوں پہ روکا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ اب جیسے مثلا بعض لیڈیز سیکشن ہے وہاں پر مردوں کا داخلہ ہی منع ہے. اب عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، وہاں پر آپ کو محرم کو جانے نہیں دیا جاتا، لیکن آدمی یا ڈاکٹر بعض سیکشن میں صرف مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں لیکن تنہا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں نرسز ہوتی ہیں. تو پھر یہاں پر تنہائیت یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو دو مرد یا عورت کہیں بھی ایک جگہ ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایسی تنہائی یا ایسی خلوت نہیں ہے جس کو خلوت محرمہ کہا جائے، کیونکہ وہاں پر نرسز ہیں. تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو اس چیز کا برابر خیال رہے. تو یہاں پر سفر حج میں بدرجہ اولا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ محرم ہو کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ 5-6 سال کا لے کے ساتھ میں نکل جائے، وہ محرم نہیں کہلائے گا. عورتیں کبھی سفر کرتی ہیں بعض بچوں کے ساتھ، اپنے ہی بچوں کے ساتھ، 7-8 سال کا بچہ ہے اس کو لے کے سفر کر رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتی ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ جو شہر کے اندر کی مسافت ہے جیسے سٹی بس، یہ ایسی کوئی بات ہے جو چھوٹا سا سفر ہے، وہاں پر علماء نے یہ کہا کہ بھئی یہ سفر نہیں کہلائے گا. جو ایک محلے سے دوسرے محلے کو جا رہے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو ایک ہی شہر میں جا رہے ہیں، وہ سفر نہیں کہلاتا. سفر تو آپ معروف ہیں، جو جانتے ہیں سفر کس کو کہتے ہیں. تو اس طرح چھوٹے بچوں کو بھی ایک محرم کے طور پر سفر حج میں نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح جو آدمی پاگل ہے بڑا ہوتے ہوئے بھی اس کو عقل ٹھکانے نہیں ہے اس کی، تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی محرم نہیں بن سکتا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ اب محرم کو لے رہے ہیں، مان لیں کہ بھائی بھتیجا محرم بن رہا ہے، بھتیجا وہ حج کر لیا ہے اپنا، یا بھتیجا حج نہیں بھی کیا ہے، ان کا محرم بننا چاہ رہا ہے، پھوپھی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے حج میں. اس کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اتنا تو ہے کہ وہ اس کا محرم ہے. تو ایسی صورت میں حج کے 2 ٹکٹ کس کے ذمہ ہوں گے؟ جی مشائخ، تھوڑا سا سوال ریپیٹ شیخ. جی، اب ایک عورت جو ہے مستطیع ہے، اس کے پاس مال ہے، محرم نہیں ہے. یا محرم نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ محرم شوہر وغیرہ نہیں ہے، لیکن بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور وہ لوگ اپنا حج یا حج کے سفر پہ جانے کے لائق نہیں ہیں. کبھی اتفاق سے جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنا حج کر رہے ہیں، یہ بھی اپنا حج کر رہے ہیں، تو پھر تو مسئلہ حل ہے. لیکن آپ کے لیے یعنی کہ ایک خاتون کے لیے ایک آدمی کو ایک محرم کو ساتھ لے جانا پڑے تو اس کا سفر خرچ کس کے ذمہ ہوگا؟ بھتیجے کا یا بھانجے کا؟ مستطیع جو ہے، ہاں، مستطیع جو خاتون ہے اس کو اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے بھتیجے یا بھانجے کا خرچ اٹھائے. ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں.
वरना वो चाहे दादा नाना हो या कोई भी हो, वो खुद मुस्तती नहीं है, वो अपना हज नहीं कर रहे हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इनके लिए जाना पड़े तो ये सारा खर्च इनके जिम्मे है, खातून के। फ़इन हज्जत बिला महरमिन हरुम सफरुहा बिदूनिही लिमा तक़द्दम। अगर कोई खातून इतने अभी एक नया ये चलता है उमूमन कि वीजा लेने के टाइम में हज का लोग जो है महरम का साथ पासपोर्ट रख के भेज देते हैं, चूंकि महरम है देख के लोग उसको वीजा लगा देते हैं। फिर जब जाने के वक्त में अब वहां कौन महरम के साथ जा रहा है, कौन हज के नियत से जा रहा है, खवातीन को खास कर क्या पता चलेगा। अब देखते हैं कि भाई ये है क्या कहते हैं, वीजा है, छोड़ दिए, कोई भी दाखिल हुआ, खातून दाखिल हुई, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है कि एक महरम का आप पासपोर्ट दें, वीजा आपका हज का लग जाए, फिर महरम को यहीं छोड़ के चले जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा हरुम सफरुहा, हराम है ऐसा करना। लेकिन वो अज्ज़अहा ये उसके लिए काफी है, ये हज अगर वो कर ले तो वो हज काफी हो जाएगा। क्यों? वअज्ज़अहा हज्जुहा कमन हज्ज वतरक हक्कन यल्ज़मुहु मिन नहवी दैन वइन मात अलमुहरिम फी तरीक़ मदत फी हज्जिहा। अगर ऐसा हो कि ये हज पे चली गई तो हज तो उसका सही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गुनाह उसका उसी कदर होगा जिस तरह एक आदमी सफर पर जा रहा है हज के, लेकिन उसके जिम्मे कुछ कर्ज थे उसको नहीं अदा किया। और इसी तरह एक मसला ये और भी जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई खातून सफर हज पर रवाना हुई लेकिन रास्ते में उसका महरम इंतकाल हो गया तो वो हज पूरा कर लेगी उसके बगैर ही, क्योंकि साथ तो निकली थी लेकिन बीच में तकदीर के हिसाब से उसकी वफात हो गई, तो फिर ऐसी सूरत में उसका हज मुकम्मल होगा, सही होगा, उसकी वफात की वजह से वो वापस घर नहीं जाएगी। यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं, इंशाल्लाह आइंदा हल्के में बाबुल इहराम पढ़ेंगे। नक्तफी बिहाज़ल क़दर, सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आज का